لیکن جانتے ہو اسی روایت میں کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ ایک ایسا انسان ہے کہ اللہ اس کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اللہ اس کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کرتا، واپس کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ کے نبی کون ہیں؟ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا، ہاں وہ انسان وہ ہے جو کسی سے بغض رکھتا ہو، جو کسی سے حسد رکھتا ہو، جو کسی سے جلن رکھتا ہو، لہذا بغض اور حسد میں اتنا پڑ گیا ہو کہ اسے بیماری میں دھکے دے دیا ہو، ہاں بغض اور حسد میں اتنا پڑ گیا ہو کہ اس کو برباد کرنے پر اتر آیا ہو۔ لہذا میرا اور آپ کا اللہ ایسے بندوں کے لیے فرشتوں کو کہتا ہے ان کے لیے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہے، ان کے لیے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہے، یہ بغض و حسد میں گرفتار ہیں، یہ کینے میں گرفتار ہیں، ہاں یہ حسد اور جلن میں گرفتار ہیں۔ فرماتا ہے میرا اللہ ان کے لیے میری طرف سے ابھی کوئی رحمتوں کا فیصلہ نہیں ہے جب تک یہ بغض اور حسد میں مبتلا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، میری گفتگو کو سمجھ سکتا ہے تو سمجھ لے۔ کیا فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا کہ بغض و حسد کے بیمار کے لیے کوئی فیصلہ نہیں، حسد اور جلن والے کے لیے کوئی فیصلہ نہیں۔ کون ہے بغض و حسد کرنے والا؟ ہاں وہی جو کسی کے مقام سے جلن رکھتا ہو، جو کسی کے کاروبار سے جلن رکھتا ہو، جو کسی کی اولاد کی ترقی سے جلن رکھتا ہو، جو کسی کی ایمانداری سے جلن رکھتا ہو، جو نعمت اللہ رب العزت سے عطا کر دی ہے، چاہے وہ علم کی نعمت ہو، چاہے وہ خوبصورتی کی نعمت ہو، چاہے وہ اچھے عالم کی نعمت ہو، چاہے وہ اچھے شاعر کی نعمت ہو، چاہے وہ اچھے انسان اخلاق والے کی نعمت ہو، جو اللہ نے اس کو نعمت عطا کر دی ہے، اگر جلن رکھتا ہے اللہ یہ برباد ہو جائے تو یاد رکھنا میرے اللہ کا پیر اور جمعرات میں اس کے لیے کوئی رحمتوں کے فیصلے نہیں ہوتے، کوئی فیصلے نہیں۔ یہاں تک فرماتے علماء کرام ذرا سنو اور میرے رشتہ داروں کے گاؤں والوں ذرا سنو اللہ کے نیک بندو، کیا فرماتے ہیں میرے اور آپ کا اللہ، کیا فرماتے ہیں علماء؟ اے اللہ کے نیک بندو، یہ بغض و حسد ایسی بیماری ہے، ایسی بیماری ہے کہ اللہ رب العزت جس دل میں بغض ہوتا ہے، جس دل میں حسد ہوتا ہے، اللہ کبھی کبھی اسے کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے، کبھی کبھی اسے کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ یہ اپنی طرف سے نہیں، مجھ سے بڑے علم والے موجود ہیں، مجھ سے بڑے علم والے موجود ہیں۔ ارے کبھی کبھی بغض میں تو بڑی بڑی چالیں چلتا ہے، بڑے دھوکے بھی دیتا ہے، بڑی چغلیاں بھی کرتا ہے، کبھی کبھی تو قتل کرنے پر اتر آتا ہے، کبھی کبھی تو نقصان دینے پر اتر آتا ہے۔ ہاں میں نے اسی زمانے میں سنا ہے، میں نے اسی زمانے میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ بڑے بڑے بھگتوں کے پاس جاتے ہیں اور بڑے بڑے جاہلوں کے پاس جاتے ہیں اور بڑے بڑے کرنے کرانے والوں کے پاس جاتے ہیں، میرا پڑوسی برباد ہو جائے اس پر جادو کر دیا جائے، رشتہ داروں کو برباد کر دیا جائے، اس پر جادو کر دیا جائے۔ ذرا معلوم کرو علماء سے، کیا فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا کہ جادو کرنے والا کرانے والا دونوں کے دونوں کافر ہیں۔ اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھو، یہ بغض و حسد کی بیماریاں میرے اور آپ کے اندر عام ہو چکی ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کو نہیں بچانا، ہمیشہ اسی دنیا کے اندر رہنا ہے۔ ایک آدمی چلا گیا، میں کیا سمجھ رہا ہوں کہ میں ہمیشہ رہوں گا؟ نہیں، مجھے ایک وقت کا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ آپ کو بھی یہی ایمان و یقین رکھنا چاہیے کہ ایک وقت اور ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ آپ نہیں دیکھ رہے کہ کبھی جوان ہٹ کر دنیا سے جا رہے اور کبھی بیمار کر کے ساتھ زندگی گزار رہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، ایسے سے اور آپ کا اللہ کا ہے، اور خالی کفر کا نہیں بلکہ بغض و حسد میری اور آپ کی نیکیوں کو بھی ختم کر رہا ہے، میری اور آپ کی عبادتوں کو بھی ختم کر رہا ہے۔ ہاں کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ایسی
عبادتوں کا کہ جن میں سر تو سجدے میں ہو لیکن دل بغض میں بھرا پڑا ہو. کوئی فائدہ نہیں ایسی عبادتوں کا کہ دل میں کسی سے جلن جلتا ہو اور نماز کی نیت باندھے ہوئے ہو، کیونکہ یہ تیری عبادت اللہ کے یہاں قبول ہونے والی نہیں ہے. جب دل کو صاف نہیں کرے گا، رب کعبہ کی قسم میرے اللہ کے یہاں تیری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے آقا کے ذریعے سے کیا اعلان فرمایا؟ ہر عبادت کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کی صفائی کا نام ہے. لیکن میرے اور آپ کے دل صاف کہاں ہیں؟ ہم تو بغض و حسد کی بیماری میں مبتلا ہیں. اور اس سے بھی آگے سنیے کیا فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا؟ الغل والحسد تاکلان الحسنات کما تاکل النار الحطب. کیا فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا کہ کینہ اور حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتے ہیں جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ہاں تو عبادت کر، لیکن تیری عبادتوں کا جو ثواب ہے وہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے. یہاں تک فرماتے علماء کہ جتنی تو عبادت کرے گا، جس سے تو حسد رکھتا ہے، جس سے تو بغض رکھتا ہے، وہ ساری عبادتوں کا ثواب میرا اللہ اس کو پہنچا رہا ہے جس سے تو جل جلتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میرے بھائی اگر مجھے اور آپ کو اللہ نے دنیاوی زندگی دی ہے، اگر مجھے اور آپ کو اللہ نے دنیا میں سکون اور خوشحالی اور مال و دولت دیا ہے، کیا فرما رہا ہے میرا اللہ کہ اس موقع کو غنیمت سمجھا جائے، اس موقع کو اپنے اللہ کی طرف سے نعمت سمجھا جائے. اس توانائی، اس طاقت، اس مال و دولت کو کسی کی دشمنی میں برباد نہ کیا جائے، کسی کی بربادی میں برباد نہ کیا جائے، کسی کے ذلیل و حقیر ہونے میں برباد نہ کیا جائے، بلکہ اس مال و دولت اور طاقت کے ذریعے سے سب سے پہلے اپنی آخرت کو صحیح کیا جائے، اپنی آخرت کو ٹھیک کیا جائے. اس لیے کہہ رہے ہیں اللہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. آخرت کو صحیح کر لے، اپنی آخرت کو بنا لے. یہ تیرے پاس موقع ہے. اس مال و دولت کے ذریعے سے کسی کو برباد کرنے کی نہ سوچ، اس مال و دولت کے ذریعے سے کسی کو نیچا دکھانے کی مت سوچ، اس مال و دولت کے ذریعے سے کسی کو برباد کرنے کی پرواہ نہ کر. رب کعبہ کی قسم یہ مال و دولت تیری آخرت کو صحیح کرے گی. آئی مال و دولت تیری زندگی کے ساتھ ساتھ اللہ تیری قبر کو اسی کے ذریعے سے صحیح کرے گا، اور حشر کے میدان کو بھی سکون اسی مال و دولت کے ذریعے سے دے گا. کاش تو اس مال و دولت کو اچھی جگہ لگا لے. اچھی جگہ لگانے کا مطلب اپنا گھر بھی ہے، اچھی جگہ لگانے کا مطلب بیوی اور بچے بھی ہیں، ماں اور باپ بھی ہیں، پڑوسی اور رشتہ دار بھی ہیں، مسجد اور مدرسے بھی ہیں، یتیم اور مسکین بھی ہیں، غریب اور فقراء بھی ہیں، علماء اور دعوت کے ساتھی بھی ہیں، اولیاء اللہ اور صالحین بھی ہیں. یہاں تک کہ غریبوں کے لیے نل اور کنویں کھلوانا بھی ہے. ان کے لیے کچھ بھی سکون کا سامان تیار کر دینا، یہ اپنی آخرت کو صحیح کرنا ہے اللہ کے بندے. اس لیے فرما رہا ہے میرا اللہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. لیکن ساتھ ساتھ سے اتنا اور فرما رہا ہے، یہ سننا سمجھنا کہ خالی آخرت کوئی دیکھنا ہے. نا میرے بھائی، میرا اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. ہاں اس کے ذریعے سے اپنی دنیا کو بھی تجھے ٹھیک کرنا ہے. سارا مال تجھے آخرت کے لیے نہیں بلکہ تجھے اپنی دنیا کو بھی صحیح کرنا ہے. کیا ہوتا تھا جب میرے اور آپ کے آقا کی خدمت میں کوئی صحابی آقا کا بیان سنتا اور سارا مال و دولت لا کر کے پیش فرما دیتا، کیا فرماتے ہیں میرے آقا؟ نہیں اس میں سے کچھ حصہ نکال لیجیے، اپنی بیوی کے لیے رکھیے، اپنے بچوں کے لیے رکھیے. یہ سارا مال آخرت کے لیے نہیں، سارا مال دین کے لیے نہیں بلکہ کچھ اپنے بچوں کے لیے بھی رکھیے. پھر اللہ نے دوسرا حکم یہ فرمایا، اے اللہ کے نیک بندے، اس مال کے ذریعے سے تجھے اپنی دنیا کا بھی حصہ نکالنا ہے. اس کے بعد تیسرا جملہ اور بڑا اہم جملہ، ذرا غور کرو اللہ کے نیک بندو، کیا فرماتا ہے میرا اور آپ کا اللہ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. تیسری نصیحت تجھے یہ ہے کہ تو لوگوں پر ایسے احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، ایسے احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ.
کیا کر جیسے اللہ نے تجھے گھر دے کر کے احسان کیا، کاروبار دے کر کے احسان کیا، زمین اور جائیداد دے کر کے احسان کیا، بیوی اور بچے دے کر کے احسان کیا، دکان اور کاروبار دے کر کے احسان کیا، اللہ نے تجھ پر بڑا احسان کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو کسی پر احسان نہ کرے۔ طرح طرح سے مزدوروں کے پیسے رکھ لے، ارے طرح طرح سے غریبوں کے پیسے رکھ لے، ہاں ایک لکھلختی آدمی ایک غریب مزدور کے 400-500 روپے رکھ لیتا ہے، شرم نہیں آتی؟ کیا جواب دے گا اللہ کو؟ کہیں ایسا تو نہیں یہی غریب کے آنسو تیری قبر اور آخرت دونوں کو برباد کر دیں؟ اس لیے فرما رہا ہے میرا اللہ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ایسے احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے، ایسے احسان کر۔ سب سے پہلے غور کر کے اللہ نے تجھ پر کتنا احسان فرمایا، کتنا بڑا احسان فرمایا۔ اب تجھ سے جتنے بھی ماتحت ہیں، اب کتنے تجھ سے نیچے کام کرنے والے ہیں، گھروں پر بھی احسان کیا کر۔ مدرسے کے معلمین کو چاہیے کہ اپنے مدرسوں پر احسان کریں، کارخانے کے مالکوں کو چاہیے کہ اپنے یہاں کاریگروں پر احسان کریں، یہاں تک کہ ٹھیکیدار کو چاہیے کہ اپنے یہاں مزدوروں پر احسان کریں، یہاں تک کہ بڑی کمپنی والے کو چاہیے کہ اپنے نیچے کام کرنے والوں پر احسان کریں۔ اے اللہ کے نئے بندے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر چیئے نہ سمجھا کر کہ میں ہمیشہ ایسے رہوں گا۔ اللہ کی قسم اگر تو نے احسان نہ کیا تو میرے اللہ کو مالک سے مزدور بنانے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، میرے اللہ کو ٹھیکیدار سے غریب بنانے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، میرے اللہ کو بغلے سے سڑک پر بچھانے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اس لیے میرا اللہ فرما رہا ہے ایسے احسان کر جیسے تجھ پر اپنے احسان کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مزدور کی جھاڑی تیری جہنم میں جانے کا دریا بن جائے، تیری ساری اعمالوں کی بربادی کا دریا بن جائے۔ آج بڑا تعجب ہوتا ہے لاکھوں پیسوں والا آج غریب رکشے والے سے رشوت مانگتا ہے، آج بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بڑا بڑا مالدار کسی غریب مزدور کے پیسے رکھ کر کے فخر محسوس کرتا ہے، میں نے بولا مزدور کو پیسے نہیں دیے، میں نے بولا کی جھاڑی نہیں دی، بیچارہ غریب آ کر کے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے۔ اللہ کی قسم کبھی غور کر لیا کر، ہو سکتا ہے مزدوری اس کی مجبوری ہو سکتا ہے مزدوری اس کی پریشانی اس کی مجبوری کا دریا بنی ہو سکتا ہے گھر میں روٹی کے اس کے پیچھے دانے نہ ہو سکتا ہے اس کے بیمار بیوی گھر میں پڑی ہوئی ہو سکتا ہے اس کے بچے گھر میں بیمار پڑے ہوئے ہوں، بلکہ میرے اللہ کی طرف سے میرے نبی رحمت کی طرف سے تو اعلان یہ ہے اے اللہ کے نیک بندو اپنی مزدوروں پر احسان چھاڑیوں والا نہیں، تنخواہوں والا نہیں، نوکریوں والا نہیں، بلکہ احسان ایسے کیا کرو اگر تمہارے یہاں کام کرنے والا اگر بیمار ہو جائے تو تنخواہ سے الگ پیسے دیے جائیں، اگر بیوی کو ضرورت پڑے تو مزدوری سے الگ پیسے دیے جائیں، ان کو کبھی ہدیے دیے جائیں، کبھی تحفے دیے جائیں، کبھی ان کی محنت سے خوش ہو کر ان کو انعامات سے بھی نوازا جائے۔ لیکن آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم تو پوری مزدوری دینے میں کنجوسی کرتے ہیں، الگ سے احسان کہاں سے کریں؟ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اور پھر آگے میرا اور آپ کا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کیونکہ مجھے بہت اثر گفتگو کرنی ہے، اللہ کے نیک بندو آگے میرا اور آپ کا اللہ ایک اور نصیحت کر رہا ہے، اور خاص طور سے چودھریوں کے لیے، خاص طور سے میرے اور آپ کے رشتہ داروں کے لیے۔ اے اللہ کے نیک بندے جو ذرا سا پیسہ اس کی اکڑ کر کے چلنے لگتا ہے، ذرا سا پیسہ اس کی چال میں فرق آ جاتا ہے، ذرا سا پیسہ اس کے رشتہ دار اس کو دھندلے نظر آنے لگتے ہیں، ذرا سا پیسہ اس کی اپنے علماء کی ناقدری پر اتر آتا ہے، ذرا سا پیسہ اس کی دعوت و تبلیغ والے انہیں ایک فضول انسان سمجھنے لگتے ہیں، ذرا سا پیسہ اس کی وہ دوسروں کو عقل دینے لگتا ہے، ذرا سا پیسہ اس کی لڑنے جھگڑنے کے لیے ذرا سی بات پر تیار رہتا ہے، ذرا سی بات پر غصہ نام پر رہتا ہے، ذرا سی بات پر رشتہ داریوں کو ختم کرتا ہے، ذرا سی بات میں پڑوسیوں کی عزتوں کو تار تار کر دیتا ہے۔ کیا فرمان ہے میرا اللہ، جب ہم تجھ پر احسان کریں، جب ہم تجھے مال و دولت دیں، جب ہم تجھے کچھ انسانی سلیم کا بنائیں تو اس کے ذریعے سے وَلَا
تبغی فساد فی الارض، اس زمین پر فساد کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس زمین پر لڑائی اور جھگڑے کرنے کی کوشش نہ کرنا، ولا تبغی فساد فی الارض۔ آج یہ میری اور آپ کی عادت عامہ ہو چکی ہے کہ ذرا سا پیسہ آتے ہی لڑائی جھگڑا میری ناک پر اور میری زبان پر رکھا رہتا ہے۔ اس چیز نے مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ برباد کیا ہے۔ ذرا سا پیسہ آتے ہی میرے لہجے بدل گئے، میری چال بدل گئی، میری باتوں کے انداز بدل گئے۔ اب تک میں جن سفید داڑھی والوں کی عزت کرتا تھا، اب ان کے سامنے میں اکڑ کر کے چلنے لگا ہوں۔ جن سفید داڑھی والوں کو سلام کر کے نکلا کرتا تھا، اب سوچتا ہوں یہ بوڑھا مجھے خود سلام کرے گا۔ لہذا ایسی عادت، ذرا سا پیسہ آتے ہی اسی طریقے سے لڑائی جھگڑے کے لیے ذرا سی باتوں پر تیار رہنا۔ اے مسلمانوں، بڑی شرم آتی ہے جب معلوم ہوتا ہے کہ چچا بھتیجے سے لڑ رہا ہے، ہم کچہری کی تحقیق کریں، ڈاکٹر کے تھانوں کی تحقیق کریں۔ ہم نے دیکھا کہ بڑی لڑائیاں، سب سے زیادہ لڑائیاں مسلمانوں کی اور سب سے زیادہ لڑائیاں آپسی رشتہ داروں کی، ہاں چچا کی بھتیجے سے، بھتیجے کی تایا سے، باپ کی بیٹے سے، ہاں بیوی کی اپنے شوہر سے۔ لہذا یہ لڑائیوں سے کچہریوں کے رجسٹر بھرے بھرے ہیں، تھانوں کے رجسٹر بھرے بھرے ہیں۔ ذرا سا بھتیجے میں پیسہ کیا آیا، اپنے چچا کی عزت بھول گیا، اپنے تایا کی عزت بھول گیا۔ ذرا سا پیسہ کیا آیا، ارے بڑے پڑوسیوں کی عزت بھول گیا، اپنے رشتہ داروں کی عزت بھول گیا۔ ہاں اگر اللہ فرمائے اگر تمہیں ہم یہ دولت دنیا کی عطا کرے، وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اس زمین پر جھگڑے کے کام نہ کرنا، فساد کے کام نہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑائی جھگڑا تمہیں جہنم کہیں بنا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑائی اور فتنہ تمہیں جہنم کا شعلہ بنا دے۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ نصیحت میرے اللہ نے قارون کو فرمائی، لیکن قارون کو نہیں بلکہ مجھے اور آپ کو بھی ہے۔ کیا فرمائے کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ اسی لیے میرے اللہ نے کچھ نصیحتیں فرمائی۔ سب سے پہلے اپنی آخرت کو درست کرو، دنیا کو بھی ٹھیک کرو، اور ایسے احساس کرو جیسے اللہ نے تم پر احساس کیا ہے، اور اس زمین پر لڑائی اور جھگڑے نہ کرو، اس زمین پر فتنے اور فساد نہ پھیلاؤ۔ ان اللہ لا یحب المفسدین، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا، اللہ ان سے نفرت رکھتا ہے۔ اللہ ان سے اپنی نفرت کا کبھی کبھی اظہار بھی فرما دیتا ہے۔ معلوم کرو اپنے علماء سے کہ شب قدر جو ہم رمضان میں تلاش کرتے ہیں، ہاں آج تلاش کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ پھر اللہ تو اس نعمت کو فرشتے کے ذریعے سے بھیج رہا تھا، لیکن جیسے تو مسلمانوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، میرے اللہ نے اس کی تعلیم ہٹا لی ہے، میرے آقا نے آنسو برسائے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسوں کی لڑیاں لگ گئی۔ محبوب نہ گھبرائے، ہم تمہیں نعمت تو دیں گے لیکن تمہیں یہ نعمت خود تلاش کرنی پڑے گی۔ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، سال میں کبھی بھی آ سکتی ہے، مختلف اقوال ہیں۔ لہذا اللہ کے نیک بندو، انشاءاللہ العظیم میری بات آپ حضرات کی سمجھ آئی ہوگی۔ اس دنیا کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ کلتوں پر جانے والے سبق دیتے ہیں کہ آج ہمارا نمبر ہے، کل آپ کو بھی آنا ہے، لیکن کوئی ایسی حرکت نہ کر کے آنا کہ قبر میں شرمندگی اٹھانی پڑے، حشر میں منہ جھکانا پڑے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں اور جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں۔ خاص طور سے اپنے آپ کو بغض و حسد سے پاک رکھو، اپنے دل کو بغض و حسد سے صاف رکھو، اپنے آپ کو اس بیماری سے دور رکھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ محنت تمہاری رائے گاہ چلی جائیں، برباد چلی جائیں۔ یہ سبق مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے اس قرآن کریم کے ذریعے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العظیم میری اس مختصر سی گزارش پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔